بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کا دل مت دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ صبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلے پر شکوہ نہ ہو۔ کچھ چیزیں رونے سے نہیں، صبر کرنے سے ملتی ہیں۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں سے کیا گیا صبر کیسے رائے گاہ جانے دے سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ثواب ہے لیکن صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر ہوں جب آپ کا زور زور سے رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کو دل کرے، لیکن اس کی بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ انسان اگر معاف کرنا اور صبر کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جائے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کا مقابلہ شکر سے۔ صبر کی ایک اور بات بہت اچھی ہوتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑے کی رہ جاتی۔ مجھے کسی مصیبت میں صبر کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ عافیت میں رہوں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، جب خود پینا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو۔ ذاتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی ہمت ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں، اللہ پر یقین کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو پتہ ہے، یقیناً اس میں بہت بلائیاں ہوں گی۔ پر صبر آتا کب ہے؟ اللہ سے قربت بڑھنے پر، یقین ہونے پر۔ جس کو یقین آ جائے اللہ اس پر، حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں اور زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ سمجھ نہ آئے زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ کہتی ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے، صبر کے صلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ آزمائش ہمارے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ صبر کرنا سیکھ لیں، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کب کن کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کی کوئی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں تو پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ یقین ہے اگر خدا پر تو برا گمان کیوں رکھتے ہو؟ تم دعا تو کرتے ہو پر صبر نہیں کرتے ہو۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام اصل میں صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بددعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔
اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ صبر، آپ کا صبر کسی کے لیے بددعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں۔ معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس اللہ پر چھوڑ دیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اگر دنیا میں صرف خوشیاں ہی ہوتیں تو ہم نے صبر کرنا کبھی نہ سیکھا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اس سے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ یہ غم سچ میں نعمت ہوتے ہیں نا، انہیں کے ملنے پر جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ہم اسے اٹھا کر اس کے بنانے والے کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ کتنا پیارا ہے نا، صرف اسے جوڑتا ہی نہیں بلکہ مفت میں ساتھ اپنے محبت بھی اس میں ڈال دیتا ہے۔ اور جانتے ہو اس سب کی قیمت کیا ہے؟ صبر۔ کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی لیکن تم دعا کرتے رہنا اور صبر کرتے رہنا۔ صبر کرنا مت چھوڑ دینا، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ تکلیف میں صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو صبر سے۔ صبر کرنے والے سکون میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا، اور اللہ ہی جانتا ہے صبر کے پیچھے کا دکھ۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے، دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، وقت بدلیں گے، حالات بدلیں گے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، کسی کو لے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو بے تحاشا دے کر۔ بس کہیں صبر کی کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہارا صبر، تمہاری دعا، بس تھوڑا سا انتظار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارا رب جس چیز کو تمہارے نزدیک کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اور پھر میں نے وہاں صبر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجوں کو ان کے منہ پہ مارنا تھا۔